أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں کلام پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں یہ بات موجود تھی کہ جو آدمی ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش ضرور فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی کہے کہ میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے زمانوں میں جن لوگوں نے انبیاء کے ذریعے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اللہ نے ان تمام لوگوں کی آزمائش کی، اور ان کی جو آزمائشیں تھیں بڑی ہولناک اور دل دہلانے والی تھی۔ ہم ان آزمائشوں کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو ایمان لانے کی پاداش میں لوہے کی کنگیاں ان کے جسموں پر چلائی گئی اور ایسے گھسیڑا گیا کہ انسان کی کھال اور اس کا جسم کے گوشت کو لے کر وہ آتی تھی۔ بہت سوں کو کھڑے کھڑے آری لے کر ان کے سر پر چلاتے ہوئے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ اللہ کی آزمائشیں پچھلے زمانوں میں ایمان والوں پر آئی تھیں، اور یہی آزمائشیں اللہ کی ہر دور میں آئیں گی، ہر کسی پر آئیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتے ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے ان کو ظاہر کرنے کے لیے، کون آدمی پیور ہے، کون آدمی دھوکے باز ہے، کون اصلی ہے، کون نقلی ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حالات اور آزمائشوں کو لاتے ہیں۔ جب کسی بندہ مومن پر حالات اور آزمائشیں آتی ہیں تو پھر انسان اس پر جو رد عمل ظاہر کرتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ کوئی تو وہ ہوتے ہیں جو ان آزمائشوں میں کھرے اترتے ہیں، ان مصیبتوں اور مشقتوں کو جھیلتے ہیں، اللہ سے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو فوراً ایمان کا لبادہ اور ایمان کا چولہ جو وہ اب تک پہنے ہوئے تھے اس کو اتار کر سامنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی بس ہم ایمان والے تھے، ایسے ہی تھے، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
یہی ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے اللہ کا ان امتحانات سے۔ جب جو بندہ آزمائشوں میں کھرا اترتا ہے تو اڑوس پڑوس سب لوگ جان لیتے ہیں کہ بھئی یہ سچا مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے، حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اور جھوٹا جو ہوتا ہے اس کے عمل کے ذریعے ظاہر ہو جاتا ہے، لوگوں کی آنکھیں بھی کھلتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب تک ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، یہ مسلمانوں کے بھیس میں کوئی ہندو تھا۔ یہ آزمائشوں کا مقصد ہوتا ہے، اسی کو اللہ فرما رہے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا۔ خدا کیا معلوم کرے گا؟ خدا کو تو سب کچھ پہلے سے معلوم ہے۔ انسان کو دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے اللہ کو پتہ ہے کہ کون کون جا کر کیا کچھ کرے گا، اچھا کرے گا، برا کرے گا، ایمان میں ترقی کرے گا یا کفر و شرک کو بڑھاوا دے گا، یہ خدا کو پہلے ہی سے پتہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے وہ جو خدا کے علم میں اس سے متعلق حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ پریکٹیکل طور پر اس کو ظاہر کر دیتے ہیں، سب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ ان کو ضرور ظاہر کرے گا جو ایمان میں سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان کو بھی ظاہر کرے گا جو جھوٹے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے ملک کے اندر اس وقت جو جماعت حکومت میں ہے، جب سے یہ جماعت برسر اقتدار ہے، ملک کے طول و عرض میں چاروں طرف دیکھیے کتنے اور کیسے کیسے لوگ ہیں، ملاؤں میں بھی ہیں، عام لوگوں کے اندر بھی ہیں، جن کو لوگ بڑا نیک، بڑا پارسا، بڑا متقی، بہت اچھا سمجھتے تھے، لیکن اب حکومت کے سامنے ان لوگوں نے ان کے گیت گانے شروع کر دیے۔ سب مسلمانوں کو پتہ چل رہا ہے، اوہو یہ مولوی کے لباس کے اندر ہماری صف میں موجود ایک بھیڑیا تھا، سب لوگوں کو معلوم ہو رہا، اور حقیقت اس وقت تک کسی کی ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو آزمایا نہ جائے۔ آپ دیکھیے جب آپ کسی سنار کے پاس سونا لے کر پہنچتے ہیں اور آپ کہیں کہ بھئی یہ سونا ہے، پیلی چیز ہے، سنار قبول نہیں کرتا۔ سنار سب سے پہلے اس کو پرکھتا ہے۔ موجودہ دور کے اندر تو پرکھنے کے نئے طریقے وجود میں آئے ہیں، پہلے زمانے میں یہ اصلی ہے اور نقلی ہے، اس کو پرکھنے کے لیے آگ میں جلایا جاتا تھا۔ آگ میں جلانے کے بعد پھر اس کی حقیقت کھلتی تھی کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ آزمائش کا مطلب بھی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور تکلیفوں کی بھٹیوں میں ڈال کر دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ سچا آدمی ہے، اور مصیبتیں تکلیفوں میں ڈال کر اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یہیں پر رک کر ایک تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، امتحان بقدر ایمان ہوتا ہے۔ جس بندے کا ایمان جس قدر پختہ ہوتا ہے، اللہ کا امتحان اس پر اسی طرح سخت ہوتا ہے۔ اور اس دنیا میں سب سے عظیم جو ایمان تھا وہ حضرات انبیاء کا تھا، اس لیے انبیاء پر آزمائشیں سب سے زیادہ آئیں، اور پھر انبیاء میں سب سے عظیم ایمان میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس لیے اللہ نے آقا کی زندگی کو اتنی مشقتوں کے ساتھ گزارا۔ جس کا ایمان جتنا بلند ہوتا ہے، اللہ کی آزمائشیں اس پر اسی طرح آتی ہیں۔
ایک موقع پر ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بڑی شدید محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب فخر و فاقے کے لیے، مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ جو کہے گا کہ میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں تو ایسے نہیں ہوگا کہ اللہ تھپ تھپا کر اس کو چھوڑ دیں گے، ویری گڈ، نہیں، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ جیسے ہم ایک معمولی مٹی کا گھڑا لیتے ہیں تو اس کو بجا کر دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ بجانے کے ذریعے سے آواز آتی ہے کہ آواز میں کڑک پن ہے یا کھوکھلاہٹ ہے، اور اگر کھوکھلا پن ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مٹی کا جو گھڑا ہے یہ صحیح نہیں، اس کو رکھ دو۔ پھر دوسرا لے کر پھر بجا کر دیکھتے ہیں، کھن کھن کی جب آواز آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے، اب اس کو آپ استعمال کے لیے لیتے ہیں۔ ایسے ہی جو انسان اللہ اور اس کے رسول سے اپنی وابستگی اور محبت کو پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بجا کر دیکھتے ہیں۔ اگلی آیت میں جو اللہ نے مضمون بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ دنیا میں جو لوگ برے کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے؟ بہت سارے لوگ گناہ کر کے بڑے مطمئن ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اس بے وقوفی اور خام خیالی میں مت رہو، ایسا نہیں ہوگا کہ تم غلط کام کرو اور بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تم سب کو آنا ہے اور اللہ کا تم سب کو سامنا کرنا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ ہم سے بچ کر نکل بھاگیں گے؟ ساء ما یحکمون، جو اس طرح سوچتے ہیں، جو یہ حکم لگاتے ہیں، بہت برا ہے، بہت غلط سوچتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، جس میں ہر انسان کی اللہ سے ملاقات ہوگی، سامنے خدا ہوں گے اور بندہ ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا اور بندے کی براہ راست گفتگو ہوگی، درمیان میں نہ کوئی وکیل ہوگا نہ کوئی اور ہوگا جو ترجمانی کرے گا اس کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کی طرف سے سوال ہوگا، بندے کو جواب دینا ہوگا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں سنو، وہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور جو لوگ اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا خوف رکھتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ وقت ضرور آنے والا ہے۔ ان اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اس آیت میں اللہ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے، جو شخص مجاہدہ کرتا ہے، جاہدہ کے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اس کے معنی آتے ہیں جد و جہد۔ جد و جہد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جد و جہد تلوار کے ذریعے ہوتی ہے جس کو ہم جہاد کہتے ہیں، اور دوسری جد و جہد اپنے نفس سے اور اپنے آپ سے ہوتی ہے، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ اور انسان جو اپنے آپ سے جد و جہد کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں پاک و صاف ہو جاؤں، میرے اندر کے تمام رذائل اور کمینہ پن ختم ہو، اور میرا اپنا اندرون خوبصورتی اور حسن سے آراستہ ہو جائے۔ اس کے لیے جو محنت کوشش کی جاتی ہے اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔
اولیاء اللہ کی جو زندگی آپ حضرات پڑھتے ہیں تو پڑھیے، ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ انہی محنتوں اور جد و جہد سے بھرا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ علم دین حاصل کرنے کے بعد بغداد کے جنگلات میں 11 سال تک تنہا رہ کر پتے اور گھاس کھا کر انہوں نے مجاہدے کی۔ محبوب سبحانی ایسے ہی محبوب سبحانی نہیں بن گئے، محبوب سبحانی بننے کے لیے ان کو کڑی محنتوں اور مشقتوں سے اپنے آپ کو گزارنا پڑا۔ محبوب سبحانی کہتے ہیں کہ میں جنگلوں میں، غاروں میں، تنہائیوں میں رہ کر اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے محنت کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، نوافل پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، اور پھر مجھے بھوک بے چین کرتی تھی تو میں بھوک کی تاب نہ لا کر کھانے کے لیے باہر نکلتا تھا، ترکاری کی مارکیٹوں میں جاتا تھا تو لوگ روزانہ صبح میں جو ترکاری بیچنے آتے تھے، شام ہونے پر جب اپنے گھر جاتے تو وہاں پر جو گری پڑی ترکاری ہوتی تھی اس کو لاتا تھا، دھو کر اسی کو کھاتا تھا۔ یہ محنتوں اور مشقتوں کے بعد خدا نے انہیں اپنا محبوب بنایا۔ یہ جو محنتیں ہوتی ہیں بزرگوں کی زندگی میں، اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو مجاہدہ ہوتا ہے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو خوبیوں سے آراستہ کرنے کے لیے اور اپنے اندرون سے تمام رذائل اور کمینگی کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب انسان اپنا اندرون اس محنت کے ذریعے سے آئینہ بناتا ہے، پھر اس کا دل وہ بنتا ہے جس میں خدا آ کر بیٹھتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات کہی کہنے والوں نے، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ دنیا اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، دنیا میں خدا آ نہیں سکتے، لیکن اللہ کی ذات ایسی اتنی لطیف ہے، اگر خدا کی ذات کہیں آ سکتی ہے اور کہیں سما سکتی ہے تو ایک مومن کا دل ہوتا ہے جس میں اللہ سماتے ہیں، اللہ بیٹھتے ہیں۔ اور اللہ ہر کسی کے دل میں تو آتے نہیں، نہ میرے دل میں آتے ہیں نہ آپ کے دل میں۔ خدا کو اپنے دل میں لانے کے لیے اس دل کو اس قابل بنانا پڑتا ہے، اور دل کو قابل بنانے ہی کے لیے محنتوں اور مشقتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس سلسلے سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ اسی کو بتایا جا رہا ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ سنو، جو آدمی محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، چاہے تلوار کے ذریعے، چاہے اپنے نفس کو پامال کر کے اور ان کی چاہتوں کو قربان کرتے ہوئے جو کچھ محنت اسٹرگل کرتا ہے، اللہ نے کہا کہ اس کا فائدہ خود اسی انسان کو ہونے والا ہے۔ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اگر کوئی آدمی کتنی بھی محنت کرے، ریاضت، عبادت، ذکر، تلاوت سب کچھ کرے، اس تلاوت سے، اس ذکر سے خدا کی خدائی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ خدا بے نیاز ہے، اس کی اپنی خدائی ہے۔ دنیا میں جتنے ہیں سب کے سب اس کے فرما بردار ہوں، تب بھی اس کی خدائی میں سوئی کی ناکے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے تمام انسان اللہ کی بغاوت، نافرمانی پر اتر آئیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی میں سوئی کے ناکے کے برابر کمی واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کو خدا انسانوں نے نہیں بنایا۔ خدا تو خدا ہیں اپنی شان سے، ہمارے اچھے عمل سے بھی ان کو فرق نہیں پڑتا، ہمارے برے عمل سے بھی ان کی خدائی متاثر نہیں ہوتی۔ وہ ہیں جیسی اپنی شان کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری اچھائی اور برائی کا جو اثر اور فرق ہوگا وہ ہمیں خود ہوگا۔ اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا،
برا کریں گے تو خود کے لیے برا ہوگا۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ دنیا میں جو انسان ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ کے اس بندے سے متعلق دو وعدے ہیں۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز پڑھی جانے والی نماز پچھلی نماز سے لے کر اب تک جو گناہ ہو چکے ہیں ان تمام کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ مثلا مغرب کی نماز آپ نے پڑھی تھی، عشاء کی نماز پھر اللہ کی توفیق سے آپ نے ادا کر لی، مغرب سے لے کر عشاء تک بے شمار گناہ ہیں جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ہمیں احساس اور پتہ تک نہیں ہوتا ان گناہوں کا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے پر اللہ ان گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ پھر فجر پڑتا ہے تو اللہ عشاء سے فجر تک جو گناہ ہوئے اس کو معاف کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ دوسرے جمعہ دوسرا جمعہ پہلے جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے جو گناہ ہیں ان کے لیے کفارہ ہے۔ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے کہ انسان سے جو بھی چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں اللہ ان گناہوں کو نمازوں کے ذریعے، جمعہ کے ذریعے، رمضان کے روزوں کے ذریعے معاف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کی یہ معافی چھوٹے گناہوں سے متعلق ہے، بڑے اگر گناہ ہے تو پھر اس کے لیے انسان کو توبہ کرنا ضروری ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اور پھر ان بڑے گناہوں میں بھی وہ گناہ ہے جس کا تعلق بندوں سے ہے، تو پھر جب تک بندوں سے معافی تلافی نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کے یہاں معافی نہیں ہوگی۔ پہلے بندوں سے معافی پھر خدا سے معافی ملے گی۔ لیکن ہم لوگوں نے غلط سمجھ رکھا ہے، ہم اس کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کا کھا لیتے ہیں، اس کا دبا لیتے ہیں، اور نماز پڑھ کے چند دن یا کوئی عمرہ کر کے یوں کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، کچھ بھی معاف نہیں ہوتا۔ خانہ کعبہ کو پکڑنے سے اور اس کو چمٹنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ غلط فہمی جو ہے اس کو ختم کر لیجئے، اس لیے کہ آپ نے جو حق مارا ہے وہ اللہ کا نہیں مارا، وہ تو لوگوں کا مارا ہے، اپنے رشتہ داروں کا، دوستوں کا۔ جب تک آپ اس کو اس سے کلیئر نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا، 100 حج بھی کر لیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اصولی اور بنیادی بات ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، ہمارے ہندوستان کی بلکہ یوں کہیے کہ پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، چونکہ پہلے یہ سب ایک ہی ملک تھا، سوچ کیا ہے بولے تو بوڑھے ہونے کے بعد جب کسی کام کے قابل نہیں رہتے تب پلاننگ کرتے ہیں حج کو جانے کی۔ کئی کو پوچھے تو یہ بولتے ہیں کہ بھائی ابھی ذمہ داریاں ہیں، بعد میں جائیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب گئے تو پوری زندگی میں اب تک جتنا ہوا سب کا سب ختم، نل اینڈ وائٹ، ایسا سمجھتے ہیں۔ یہ غلط سمجھ ہے آپ ذرا۔ ہر حساب سے غلط ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حج ایک مشقت والی عبادت ہے، حج مشقت والی عبادت ہے۔ مشقت انسان اس وقت اٹھا سکتا ہے جب اس کے جسم میں قوت اور توانائی ہو۔ جب آپ پانی کا ایک لوٹا تک پکڑنے کے قابل نہیں ہیں، وہ مشقت والی عبادت کیا خاک ادا کریں گے آپ؟ اور پھر ہنسی آتی ہے لوگوں کی بات سننے پر، کہتے ہیں کہ نہیں اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ پورا عمل مکمل کرنا اپنی قوت اور طاقت کے مطابق، اس کے بعد اگر غلطی تھوڑی بہت کمی زیادتی ہوئی تو اللہ سے امید رکھنا یہ صحیح ہے۔
آپ نہ عمل سیکھے نہ آپ نے عمل کیا اور امید رکھ رہے ہیں اللہ معاف کرے گا، نہیں کرتا اللہ۔ اس لیے ایک تو یہ سوچ غلط ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صرف حج کو جا کر آنے سے بے شک گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو چھوٹے موٹے تھے، یا وہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں جن کا تعلق خدا سے تھا۔ جن کا تعلق بندوں سے ہے وہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ آپ اس کی تلافی مکمل نہ کر دیں۔ تو یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اسی میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ ایمان اور نیک عمل کے ذریعے کوشش محنت کرتا ہے، خدا اس کو دو انعامات دیتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، اور دوسرا صلہ یہ ہے کہ اللہ اس کے عمل کا بدلہ بہت اچھا دیتے ہیں۔ اگلی جو آیتیں ہیں اس میں بڑا اہم مضمون بیان کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا صحیح فہم اپنے کرم سے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔